الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر, تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ہے ایک جنگل کی, اور وہاں ایک کوا رہتا تھا. آپ جانتے ہیں نا کوے کا رنگ بڑا کالا سیاہ ہوتا ہے, مگر وہ بڑا خوش تھا, بہت انجوائے کر رہا تھا لائف کو. طرح طرح کے کھانے کھاتا اور رات ہوتی تو کسی بھی خوشبودار درخت پر جا کر رات بسر کرتا, انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف کو. اچانک اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی. وہ سوچنے لگا کہ میں کالا اور یہ سفید, یہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے, مجھ سے زیادہ خوش تو یہ ہوگا. اب اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا اور اسے رات کو نیند بھی نہ آئے. ایک دن وہ کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہارا رنگ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں, تم سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہوگا. کبوتر نے کہا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ طوطے کے تو دو رنگ ہیں, میرے پاس تو ایک ہی رنگ تھا. تو طوطا زیادہ خوش نصیب ہے, وہ زیادہ خوش ہے, وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے. اب کوا کبوتر کو چھوڑ کر طوطے کے پاس پہنچ گیا. کہا طوطے تم تو زیادہ انجوائے کرتے ہوگے, کتنے خوش ہوگے کہ تمہارے پاس تو دو رنگ ہیں جسم پر, تمہاری باڈی بہت خوبصورت لگتی ہوگی. تو طوطا کہتا ہے کہ پہلے تو میں لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا کہ واقعی میں بڑا رنگ برنگی ہوں, مگر جب میں نے مور کو دیکھا نا تو مور تو کئی سارے رنگ لیے ہوئے ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اب کوا اڑتے اڑتے پہنچ گیا مور کے پاس. مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں موجود تھا. پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے آئے تھے. جب سارے لوگ دیکھ کر چلے گئے تو کوا مور کے پاس گیا کہ اے مور ذرا یہ تو بتاؤ تم کتنے خوش ہو, کتنے رنگ ہیں تمہارے پاس, تم کتنے خوبصورت ہو. مور کہتا ہے پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں, مگر پھر میں نے غور کیا کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو چڑیا گھر میں قید ہو گیا ہوں. روزانہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں. اور پھر میں نے بڑا غور کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہے, تو مجھے سمجھ آئی کہ کوا ہی ایک پرندہ ایسا ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہوتا, اس کو کوئی قید نہیں کرتا. ناظرین کوے نے جب یہ سنا تو اسے احساس ہوا کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعی خوش نصیب ہوں. اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے, لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں, اپنے بارے میں سوچیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن جب کسی کو ہم سے زیادہ والے کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی چیزیں کمتر نظر آنے لگتی ہیں. اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے, اپنی موٹر سائیکل, اپنی گاڑی, اپنی سائیکل وہ ہمیں بڑی کمتر لگتی ہے جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں, کسی کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں. جو ہے اس پر انجوائے نہیں کرتے بلکہ اس پر شکوہ کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. اس طرح زندگی نہیں گزرے گی. اگر آپ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے. اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے, کمپیریزن کرنا ہی ہے, تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں نا. کئی لوگ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے. جی ہاں, اب بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں تو آگے والوں کو دیکھ کر ڈیمورلائز ہونا ہوتا ہے. شکر ادا کیجئے, اور سبحان اللہ, میرے رب کا تو وعدہ بھی ہے نا قرآن میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, تو وہ اور عطا فرماتا ہے, آپ اور آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ چھوٹی سی حکایت ہے, اللہ کرے اس سے سبق لیں, ناشکری چھوڑ دیں اور شکر ادا کرنے والے بن جائیں. ہو گئے, یہ بڑی خطرناک بات کرنے چاہ رہا ہوں, اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد, یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں. بکریوں کا ایک پورا غول جا رہا ہو اور دو بھوکے بھیڑیوں کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. ذرا سوچئے. ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرسلن مروی ہے, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے.
اب ذرا آج کے دور میں دیکھتے ہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ ارے ان کو اقتدار کا نشہ تھا. ابن سعد کو, ابن زیاد نے وہاں شمر کو اور جتنے لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو لالچ دیا تھا کہ یہ کام کرو, تمہیں حکمرانی ملے گی, پیسے ملیں گے, اتنا مال ملے گا. مال کی لالچ, اقتدار کی لالچ آئی, آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ظلم کی داستان رقم کر دی. لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ تھوڑے پیسے کے لیے مسلمان کی موت کا سبب نہیں بن رہا ہے. آج ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جو معاذ اللہ چھوٹے تھوڑے سے سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. ارے دوائی تو جان بچانے کے لیے تھی نا. مسلمان کہلانے والے آئے دن پکڑے نہیں جاتے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ملا رہے ہیں جناب. کوئی پتی کے اندر برادہ ملا رہا ہے, کوئی چینی کے اندر کیا ملا رہا ہے, کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند سکوں کی خاطر بھول گئے. یاد رکھنا, یہ دنیا کی لالچ اور یہ تھوڑے سکوں کے لیے کسی دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہی تو یزیدی طریقہ تھا نا, یہی تو یزید والوں کا انداز تھا. آج کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں, میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں, ہر سال محرم میں لنگر بنتا ہے میرے گھر میں, امام حسین کی نیاز دی جاتی ہے. ارے جناب ہم تو بہت بڑی سبیل لگاتے ہیں. ساری چیزیں ایک طرف, بتاؤ لالچ چھوڑی کہ نہیں ہے؟ یہ لالچ تو یزیدیوں کا کام تھا نا. کیا امام حسین نے معاذ اللہ لالچ کی تھی جو تم کرنے بیٹھے ہو؟ بس کسی طرح مال آنا چاہیے. کیا نوکری کرنے والا, کیا کاروبار کرنے والا, کیا ٹھیلا لگانے والا. ایسا نہیں ہے کروڑ پتی آدمی بےایمانی کرتا ہے, جس کو جدھر موقع مل رہا ہے اوپر الگ فروٹ دکھائیں گے, نیچے گلا سڑا فروٹ تھما دیں گے. کیا ہے یہ؟ یزیدی طریقہ ہے. مال کے لیے اگلے کا نقصان کر دینا, یہ یزیدی طریقہ ہے. تم کہتے ہو میں امام حسین کا غلام ہوں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے غلے میں ہاتھ لگایا اور اس کے غلے میں ہاتھ اندر ڈال دیا تو وہ گیلا تھا. آقا نے فرمایا یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کہ حضور بارش ہو گئی تھی. فرمایا اگر گیلا ہو بھی گیا تو گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے, من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جس کو جدھر موقع ملتا ہے کسی طرح پیسے آ جائے, کسی طرح مال آ جائے. حلال حرام چھوڑو جناب, سود کا کاروبار کر لیتے ہیں, رشوت کا کام کرتے ہیں, جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ اور کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں, کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ امام حسین جس وقت شہید ہوئے اس وقت سجدے کے عالم میں تھے. کربلا کا وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو نماز کبھی نہ چھوڑنا. پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر قضا کر دیتا ہے, اس کی ظہر چلی جاتی ہے, اس کی عصر مغرب چلی جاتی ہے اور کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ غلامی ہے؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی, کربلا والوں کی اس حالت میں بھی نماز قضا نہ ہوئی اور تم آج اپنے نیند کے اندر نماز قضا کر دیتے ہو, کھیلتے کودتے میں نماز قضا کر دیتے ہو. کیسے منہ دکھائیں گے ہم امام حسین کو قیامت کے دن؟ وہ رات 9 محرم کی رات, وہ رات کیسے گزری تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں. کربلا والوں کے خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی, سجدے ہو رہے تھے, دعائیں ہو رہی تھی, اور یزید کے کیمپ میں ناچ گانے ہو رہے تھے, شراب ہو رہی تھی, رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. مجھے بتاؤ آج ہماری راتیں کیسی ہیں؟ تلاوت کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, یا فلموں ڈراموں کے ساتھ, ناچ گانوں کے ساتھ, معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ, بدکاریوں کے ساتھ. بتاؤ نا یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہیں یا حسینی طریقے والی ہیں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں, صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا, میری جان قربان. ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے, وقت قربان کر کے نماز تو پڑھ لو. امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے.